اپنے پروگرام میں جس شخصیت کو مدعو کیا ہے ان سے ہم روزے کی فضیلت اور روزے کے حوالے سے مختلف مسائل پر بات کریں گے۔ جو شخصیت آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ یقیناً آپ کی بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، لیکن ایک رسم ہے تو ان کا مختصر سا تعارف آپ سے یہ کراتی چلوں کہ آج ہمارے ساتھ بطور مہمان ہیں جہاں آرا لطفی صاحبہ۔ آپ نے کراچی یونیورسٹی سے عربی اور اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا اور اب آپ اردو شاعری پر عربی زبان کے اثرات میں تحقیق کا کام کر رہی ہیں، یعنی پی ایچ ڈی کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ عربی اور اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں۔ پی ٹی وی سے آپ کا تعلق بہت پرانا ہے، آپ بطور میزبان بھی ان کو دیکھتے رہے ہیں، بطور ایکسپرٹ بھی یہ مختلف پروگرامز میں تشریف لاتی ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتی ہیں۔ اخبارات میں ہم ان کی مختلف تخلیقات پڑھتے رہتے ہیں جن میں کالم بھی شامل ہیں اور تحقیقی مقالے بھی شامل ہیں۔ دوسرے چینلز پر بھی ہم ان کو دینی مسائل کے بارے میں بہت بردباری کے ساتھ دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں جہاں آرا لطفی صاحبہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ۔ پہلا سوال یقیناً ہم آپ سے یہی کریں گے کہ روزہ دراصل ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے بڑے اچھے اور خوبصورت اور اہم پروگرام میں مجھے آنے کی دعوت دی، اور موضوع اتنا اچھا اور اتنا اہم ہے۔ رمضان المبارک جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ تمام مہینوں میں سب سے فضیلت والا مہینہ ہے تو یہ یقیناً پھر بھی ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں قرآن کریم میں متعدد یعنی آیات ہیں جو نازل فرمائی، کہ جیسے ایک آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، کہ جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، تمام ناس سے مراد یعنی پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور وبینات من الہدی والفرقان، اور جو ہدایت ہے وہ بھی کھلی ہے اور بالکل روشن ہے، یعنی جتنی آیات اس کی ہیں وہ کوئی ایسی آیات نہیں ہے کہ کوئی اس کا مفہوم نہ سمجھ سکے۔ کوئی بھی اگر اس کو اپنے لیے رہنما بناتا ہے تو گویا وہ اسے رہنمائی یقیناً حاصل کر لیتا ہے۔ اور فرقان سے مراد ہے کہ یہ فرق کرنے والی کتاب ہے، نیکی اور بدی میں، اندھیرے میں اور روشنی میں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ علم میں اور جہالت میں، تو بہت ساری چیزوں کے اندر فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان گویا نزول قرآن کی شکر گزاری کا اور اس کے جشن منانے کا مہینہ ہے۔ اچھا، کسی بھی لحاظ سے جب ہم جشن مناتے ہیں تو اس کے سارے لوازمات کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، بالکل اس کی یعنی شایانہ شان ہوں، اور اس کی آمد کی تیاریاں کرتے ہیں کہ وہ اگر دن آنے والا ہے تو اس کے لیے ہم کیا اپنے لباس سے، اپنے گھر کو صاف ستھرا کر کے، اسی طرح اپنے آپ کو ویسے پریپیئر کر کے خصوصی یعنی اس کے لیے انتظامات ہوتے ہیں۔ تو رمضان کے لیے بھی گویا ہم وہ انتظامات کرتے ہیں اور رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی تیاریاں کرتے ہیں۔ پھر اس مہینے کے متعلق قرآن کریم میں ایک اور آیت ہے کہ جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182، کہ یہ جو رمضان ہے یہ لوگوں کے اوپر فرض کر دیے گئے اس کے روزے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اچھا، اس آیت کے اندر گویا کہ اس ایک بڑی اہم بات بھی بتائی گئی کہ روزے کوئی تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ پچھلی امتیں جو ہیں اس عبادت کو ادا کرتی چلی آئی ہیں، گویا اللہ کے ماننے والے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے ان سب کی امتوں کے لیے روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے تھے۔ تو گویا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو پچھلی امتوں میں بھی رہا، اور اس وقت جو ہمارے پاس قرآن کریم اور ہماری جو اسلامی شریعت ہے وہ ایک مکمل شکل میں ہے، تو گویا اس کے اندر اس کی ایک مکمل جامع اور بہت ہی سہل جو ہے شکل ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس طرح ہمیں
روزے کو ادا کرنا ہے. لعلکم تتقون سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ روزہ ہماری اصلاح کے لیے، ہماری جسمانی اصلاح کے لیے، ہماری روحانی اصلاح کے لیے، اور یہ ہمارے صحت کے لیے اس قدر ضروری ہے کہ دیکھیں امرین کہ جو لوگ جن ممالک میں یا جن سمجھ لیے مذاہب میں روزے کی کوئی شکل موجود نہیں ہے تو وہاں فاقہ کشی کے لیے ڈاکٹرز جو ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اگر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ہفتے میں کم از کم ایک دن روزے سے رہیں، یعنی وہ شکل جو بتاتے ہیں وہ روزے کی ہے. اور پھر جب تقوی کی ہم بات کرتے ہیں تو روزے میں کیونکہ بہت ساری چیزیں منع ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں سے رکنا ہوتا ہے اور اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا ہوتا ہے، چنانچہ ہم تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ کا خوف اور ڈر اس قدر ہوتا ہے کہ اگر کلی کر رہے ہیں تو ہم روزے دار خود ہی خیال رکھتے ہیں کہ میرے حلق میں قطرہ بھی نہ جائے. ہم یہی سوال اگلا آپ سے کرنے والے تھے کہ جو سورہ بقرہ کی جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا پیغام دیا، اس میں وہیں پر اس نے یہ بھی ارشاد فرمایا مقصد کہ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو سکے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ تھوڑی سی روشنی ذرا تفصیل سے تقوی پر بھی ڈالیے کہ اسلام میں تقوی سے مراد کیا ہے. بہت ہی اچھا سوال ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک حالانکہ مفسرین، فقہاء، ائمہ کرام انہوں نے تقوی کی بہت ساری ڈیفینیشنز اور سب بیان کی ہیں. ضرورت اس بات کی کہ ہم اس تک پہنچیں اور ہم یعنی اس سے استفادہ کریں. اگر ہم عام انداز میں دیکھیں، اب ذرا لوگ چاہتے ہیں کہ سہل انداز میں سمجھایا جائے یا اس کو سمجھا جائے، تو میں سمجھتی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ ان سے جب ان کے صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے تو یہ اور حضرت عمر دونوں گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ صحابی ان سے دریافت کر رہے تھے کہ یہ بتائیے کہ تقوی کیا ہے. تو حضرت عمر نے بڑا اچھا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کوئی رستہ ہے جس پر تم جا رہے ہو، وہاں کانٹے بھی ہوں، جھاڑیاں بھی ہوں اور پتھر بھی پڑے ہوئے ہوں، تو بھلا بتاؤ تم اس پہ کیسے چلو گے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو بچاؤں گا، اس سے اپنے لباس کو، میرا لباس اس میں نہ اٹک جائے، الجھ جائے اور میں خراب نہ ہو جائے، بچتا بچاتا ہوا میں وہ راستہ طے کروں گا. تو اب دیکھیے کہ کتنی آسان ڈیفینیشن ہے کہ جی تقویٰ وہ ہے کہ جس سے ہم دن بھر جو ہے اپنی زندگی کا ایک دن جو ہم گزارتے ہیں اس میں ہم ہر چیزوں سے جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ یا دوسروں کے لیے نقصان دہ، دونوں باتیں ہیں، ان سے ہم بچتے بچاتے جو ہے اپنا وہ ایک دن کا سفر پورا کریں اور اسی طرح سے ہم پھر پوری زندگی گزاریں. تو جب ہم قرآن کریم کی آیت کو دیکھتے ہیں کہ جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. اچھا، لعل کا مقصد جو ہے وہ ہم مفہوم جو ہے بالکل اپنی زبان کے اندر شاید نہ سمجھ پائیں جو کہ قرآن کریم کے اندر ہے یا جو عربی زبان کے اندر ہے. کہ لعل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ خواہش کی جا سکتی ہے، یہ تمنا کی جا سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ پھر تم تقوی اختیار کرو گے. یعنی یہ کہ اگر تم رمضان کے روزے رکھو گے صحیح معنوں میں تو پھر اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ تم اللہ سے ڈر اور خوف جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کر سکو گے. تو تقویٰ جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے اور اللہ کا ڈر ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اور بڑی بڑی چیزوں میں بھی. اور جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچتے ہیں تو یقیناً پھر ہم بڑی چیزوں سے بھی بچنے لگتے ہیں. اسی لیے علماء کرام نے